يحمده وهو المحمود أبدا أبدا. وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير أيضا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى. وصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نیکیوں کا یہ موسم بہار کل تک کہتے تھے کہ آنے والا ہے اور اب ہم کہتے ہیں کہ جانے والا ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کر کے جائے، اپنی زندگی کی سیاہ کاریوں کو دھو کر جائے، اپنے گناہ بخشوا کر جائے، اللہ اور بندے کے حقوق ادا کر کے جائے، تو وہ کامیاب ترین انسان ہے. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف زاویوں سے انسان کی رہنمائی کی. بعض دفعہ آدمی اولاد کی محبت میں گمراہ ہو جاتا ہے. بچے کچھ مانگیں کچھ کریں، ابا انکار نہیں کر پاتا، بلکہ وہ یہ سوچ کے خرچ کرتا ہے بیٹا میں تو کماتا ہی تمہارے لیے. بچے پھر خود سر ہوتے چلے جاتے. انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تقریباً ہم یہاں
تقریباً زیادہ تر لوگ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں مجھ سمیت۔ وہاں ہمارے گاؤں میں گھر ہوتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے، حویلیاں ہوتی، اندر درخت لگے ہوئے، پانی کے برمے لگے ہوئے ہیں، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، روٹیاں پکانے سالن بنانے کے لیے لکڑیاں جلاتے۔ اب وہاں سے نکل کر ہم شہروں میں آئے، یہاں پکے مکان ہو گئے، وہاں بڑے بڑے گھر بھی ہزاروں میں ہوتے تھے اور یہاں چھوٹے چھوٹے گھر بھی کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ وہاں ہمارے سواری کے لیے سائیکل ہوتے تھے، یہاں اللہ نے ہمیں گاڑیاں دے دی، بنگلے دے دیے، سہولتیں دے دی۔ ہم اپنی اوقات بھول گئے کہ ہم کیا تھے اور اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا، اب کسی کو یاد نہیں۔ بلکہ کوئی گاؤں کا بندہ آ کے مل بھی جائے اور وہ یاد دلانے لگے کہ میں آپ کا پڑوسی تھا، آپ کے گھر کے برابر میں ہمارا گھر تھا، ہم مانتے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو خاندانی رئیس ہیں، ہم تو پیدا ہی کراچی میں ہوئے، میں کسی گاؤں کو نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک مثال، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کو آزمایا اور اپنا فرشتہ بھیجا ان تینوں کے پاس، اور وہ جو تینوں ہیں ان میں ایک گنجا ہے، ایک کوڑھی ہے جو پورا جسم کوڑ سے بھرا ہوا ہے، اور ایک اندھا ہے۔ فرشتہ کوڑھی کے پاس آتا ہے انسانی شکل میں، اسے کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اگر تیری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا۔ اس نے کہا اس سے بڑی کیا خواہش ہو سکتی ہے، میرے پورے جسم میں میرے کوڑ ہے، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، جسم سے تعفن اٹھتا ہے، نفرت کرتے ہیں لوگ، میرا کوڑ ٹھیک ہو جائے، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اس نے ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو۔ کہا تجھے کوئی مال کی ضرورت؟ اس نے کہا بس ایک اونٹنی مل جائے۔ اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو 10-11 مہینے کی گابن اونٹنی دی، برکت کی دعا کر دی۔ گنجے کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے تو بال چاہیے، اس کو کہا مال، اس نے کہا گائے مل جائے، اس کے لیے دعا کی، گابن گائے مل گئی اور خیر و برکت کی دعا کر دی۔ اندھے کے پاس گیا، اس کو کہا تجھے کچھ چاہیے؟ اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے، میں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ دیکھنے والا ہو گیا۔ کہا کچھ مال تجھے چاہیے؟ اس نے کہا بکریاں چاہیے، اس کو بکریاں دے دی اور خیر و برکت کی دعا کر۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، ہم بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا۔ وہ فرشتہ پھر آیا، کوڑھی کے پاس کوڑھی بن کر آیا، گنجے کے پاس گنجا بن کر آیا، وہ جو پہلے اندھا تھا اس کے پاس اندھا بن گیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا انہیں اپنی اوقات یاد ہے کہ نہیں۔ کوڑھی کے پاس اسی طرح کوڑ میں، اب اس کو آگے رونے پیٹنے لگ گیا، میں ایسا غریب ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا، یہ کوئی نہیں کرتا، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے
اس میں سے کچھ میری بھی مدد کر۔ اس نے کہا جا جا پرے ہٹ، جیسے ہم کرتے ہیں۔ میں کوئی کوڑی ووڑی پہلے نہیں تھا، میں تو خاندانی رئیس ہوں۔ بھگا دی۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر تو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے، وہ شخص اسی وقت پہلے جیسا ہو۔ گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی ڈانٹ کے بھگا دیا۔ اندھے کے پاس گیا، اس کو کہا دیکھ ایک وقت تھا تو بھی نابینا تھا، اللہ نے تجھ پر بڑا کرم کیا، بڑا مال و دولت تجھے دے دی، میں بھی نابینا ہوں، میری مدد فرما۔ اس نے کہا بالکل تو نے سچ کہا، اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، میں نابینا تھا، اسی طرح کوئی ایک نیک بندہ اللہ کا آیا، اس نے میرے لیے دعا کی، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا، مال دولت دیا، یہ میری بکریاں ہیں، ان میں سے جتنا لے جا سکتا ہے لے جا۔ اس نے اپنی حقیقت بتائی کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے نہ تیری بکریوں کی ضرورت ہے، نہ میں نابینا ہوں، صرف تیری آزمائش کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات امت کو سمجھانا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ انسان کو اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ غرور اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جب انسان غرور کرتا ہے نا تو اللہ اسے سمجھاتا ہے کہ تو تکبر نہ کر، تو جانتا نہیں تجھے ہم نے کس چیز سے پیدا کیا، اس کو اوقات یاد دلا۔ تو اکڑتا تو ایسے ہے جیسے تجھے سنار نے سونے سے بنایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے دو رنگی نطفے سے تجھے پیدا کیا، دو رنگ والے نطفے سے، یعنی جو مرد عورت کا فرق ہے اس فرق کو اس رنگوں میں رکھا ہے، اور دونوں قطرے آدمی اگر سوچے کہ وہ کس محل سے نکلتے ہیں، کس محل سے خارج ہوتے ہیں، انسان کی اوقات کیا ہے، آج چار پیسے کے آ گئے کرنے لگے، رب کو بھول بیٹھا، دنیا پہ زمین پہ چلنے والے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے اور خود کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتا ہے۔ اور دوسری بات اس واقعے سے یہ بھی سمجھ آئی کہ کبھی بھی تمہارے پاس ضرورت مند حاجت مند آیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جتنا تعاون کر سکتے ہو کر، اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نہیں کہ مکان بیچ کے اس کو پیسے دے دو، اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو، تعاون کر سکتے ہو وہ کرو۔ اب اللہ رب العالمین نے، اور تیسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو گداگر سے بادشاہ بنانے میں اور بادشاہ سے گداگر بنانے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی، ٹائم نہیں لگتا۔ اب وہ گنجے کو واپس گنجا ہونے میں، کوڑھی کو واپس کوڑھی ہونے میں، اور اسی طرح تنگ دست ہونے میں ٹائم کتنا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان۔ ایک شخص باغ کا مالک تھا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ،
اور اس باغ سے جو کچھ آتا تھا اس کے 3 حصے کر دیا. ایک حصہ باغ پہ لگاتا تھا، یعنی اس کی انکم کو واپس اس پہ خرچ کرتا تھا. ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا تھا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا. اور اللہ نے اس باغ کو اتنا ہرا سرسبز و شاداب رکھا ہوا تھا کہ پورے ملک میں قحط سالی ہوتی، کہیں بارش نہ ہوتی، دریا نہ بہتے، ندیاں نہ بہتی، اس کا باغ ہرا بھرا. بادل آتے پورے منظور کالونی میں کہیں بھی بارش نہیں. اب کوئی ایک مخصوص ایریا ہو، مخصوص گھر ہو، اس کی چھت پہ بادل کا ٹکڑا آ کے برسنے لگ جائے، آپ کو تعجب تو ہوگا یار اس گھر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جب بھی بادل آتا ہے اسی پہ چھت پہ آ کے برستا ہے. دنیا دیکھتی تھی کہ سارا علاقہ خشک سالی کا شکار ہے اور بادل آتا اتنا بڑا ٹکڑا جتنا اس کا باغ تھا اس کے اوپر رکتا اور برسنا شروع ہو جاتا اور باغ ہرا بھرا. جب وہ مر گیا بعد میں بچے وارث بن جاتے. بچوں نے کہا یار ابا تو ہمارا بے وقوف تھا، پاگل تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دولت کماتے کیسے ہیں. یہ جیسے آج کل کی پڑھی لکھی جنریشن ماں باپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے، ابا تمہیں کیا پتا یہ جو آن لائن بزنس ہے آپ کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے، کرپٹو کرنسی کا آپ کو پتا ہے یہ کس چیز کا نام ہے. ماں باپ کو نیچا دکھا رہے ہوتے اور خود کو بڑا اونچا دکھا رہے. انہوں نے سوچا کہ ابا تو بے وقوف تھا، محنت خود کرتا تھا اور یہ غریب مفت خورے ان کو لوٹا دیتا تھا. باغ جب پک گیا، فصل تیار ہو کٹنے والی، تو بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کریں گے دن کو نہیں جائیں گے، جب لوگ رات کو سو جائیں گے نا اس وقت ہم خاموشی سے جائیں گے اور جو بھی ریڑے ویڑے جو بھی گدا گاڑیاں بیل گاڑیاں جو بھی تھی وہ لے جائیں گے اور سامان سارا رات کو پھل اتاریں گے اور لے کر آ جائیں گے. ورنہ تو دن میں اگر اتارا تو جو لوگ ابا کے زمانے میں باغ میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور ابا ان کو بانٹ دیتے تھے تو ہمارے وقت میں بھی وہ لوگ آ جائیں گے، تو پھر ہمیں شرما شرمی میں کچھ نہ کچھ تو بانٹنا پڑے گا. رات کو منصوبہ بنایا رات کو جب لوگ سو جائیں گے اس وقت ہم جائیں گے. اور دیہاتوں میں لوگ راتوں کو جلدی سوتے اور یہ اچھی عادت ہے، صبح جلدی اٹھنا رات کو جلدی سونا. یہ جب لوگ سو گئے یہ اٹھے وہاں گئے. قرآن کہتا ہے جب وہاں پہنچے اس جگہ پر یوں نشانیاں تھیں نا کہ فلاں کے گھر کے برابر میں، فلاں کے پلاٹ کے برابر میں، فلاں دیوار کے سامنے ہمارا باغ ہے. وہاں گئے جب تو ساری نشانیاں موجود ہیں، باغ بھی سب کچھ موجود ہے، دائیں بائیں جس کی جو چیز تھی موجود ہے، اپنا باغ نہیں. اب یہ آپس میں پریشان ہیں کہ ہم کوئی راستہ بھول گئے ہیں، کوئی دوسری جگہ آ گئے ہیں، ہمیں جانا کرنگی تھا ہم اورنگی چلے گئے ہیں، کیا معاملہ بنا. سوچ وچار کر کے دیکھا کہ ہر جگہ وہی، ہر چیز وہی ہے. اور پھر کمال یہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی باغ کٹ گیا، گر گیا، لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پتے پڑے ہوئے ہیں، سارا ڈھیر پڑا. نہیں، اللہ نے ایسے کر دیا جیسے اس زمین پر باغ تھا ہی نہیں. نہ اس کا کوئی کچرا ہے، نہ اس کی کوئی لکڑی ہے، نہ اس کا کوئی پتا ہے، نہ اس کا کوئی پھل.
اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اللہ سے لڑ کر کوئی جیت سکتا ہے؟ وہ تو طاقت کا مالک۔ اگر رمضان میں آنے سے ہم اتنا بھی نہ سیکھ پائے کہ سب سے بڑی طاقت، سپر پاور اللہ، اور آج ہم جو رونا روتے ہیں نا، ملکی معیشت تباہ ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے، اعمال بھی اس قابل ہیں، لیکن جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا اور پھر یہ سوچنا کہ دکان میں، گھر میں برکت بھی آئے گی، برکت دینے والا تو اللہ، اس سے ہم لڑ بیٹھے تو برکت کہاں سے آئے گی اور کون لائے؟ آپ کا یہ چھوٹا سا علاقہ ہے منظور کالونی، اس علاقے میں بھی ادھر بھی جاؤ تو ادھر بھی جاؤ، کئی دکانیں راستے میں لوگوں نے کھول رکھی ہیں، فریج قسطوں پر، موٹر سائیکل قسطوں پر، فلاں چیز قسطوں پر۔ یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ 10,000 کی چیز آپ 20,000 میں دے رہے ہو، 1,00,000 کی چیز آپ 2.25 میں دے رہے ہو۔ کبھی پوچھا یہ جواز کہاں سے پیدا ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من باع بیعتین فلہ او کسہما او الربا، اگر کسی چیز کے اندر 2 سودے، 2 قیمتیں رکھی گئی ہیں، ان میں جو کم قیمت ہے وہ حلال ہے، جو زیادہ والی ہے وہ حرام ہے، وہ سود، او الربا، یا پھر وہ ربا ہے، سود ہے۔ اب ظاہر بات ہے 2 قیمتیں ایک چیز میں کب ہوتی ہیں؟ نقد میں 10 روپے کی ہے، ادھار میں 15 روپے کی، نقد میں 10 کی ہے، ادھار میں 15 کی، نقد میں 100 کی ہے، ادھار میں 150 کی۔ تو آپ نے فرمایا جو کم والی ہے حلال، جو زیادہ والی ہے وہ سود۔ برکت کہاں سے آئے؟ اللہ سے تو کر بیٹھے ہم اعلان جنگ۔ سب سے پہلے اپنی مال کی، اپنی روزی کی تطہیر کیجیے، اسے پاک کیجیے۔ اور اگر آپ اس طرح کے سودی دھندے نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کا مال حرام رہتا ہے۔ کب؟ جب تک آپ اس میں سے اللہ کا حق، اللہ کا حصہ جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ آپ ادا نہیں کرتے، تب بھی مال حرام۔ اور زکوٰۃ معمولی آپ کے پورے جسم میں ایسے ہے جیسے انگلی کا ایک پور، 2.5% کیا ہے؟ 40واں حصہ کیا ہے؟ 40 روپے میں 1 روپیہ، اس کی کیا حیثیت؟ 40 روپے میں 1 روپیہ، یہ اللہ نے زکوٰۃ رکھی۔ گورنمنٹ آپ سے 10%، 20% آپ سے ٹیکس لیتی، اور اللہ رب العالمین 2.5% مانگتا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ بس مجھے ضرورت ہے دو۔ اللہ کا عجیب بندوں سے پیار ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھے قرض حسن دو، میں لے کے کھا نہیں جاؤں گا، اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، میں تمہیں لوٹاؤں گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کر تمہیں لوٹاؤں۔ لیکن ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، صرف وعدے ہی وعدے ہیں۔ تو یہ جو خرابیاں جو ہماری روزی کو روکے ہوئے ہیں، بے برکتی پیدا کرتی ہیں، انہیں دور کیجیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو بے شک تم شادیاں کرو
بے شک تم اولاد کی دعا بھی کرو، اللہ سے تم اولادیں بھی مانگو، اللہ سے تم مال و دولت بھی مانگو، اللہ کو برا نہیں لگتا، لیکن لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ یاد رکھ لو کہ تمہارا بینک بیلنس، تمہارے خوبصورت گورے چٹے بچے کڑیل جوان یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، ہلاکت میں نہ ڈال دیں، تمہارا بینک بیلنس تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے، اپنی اوقات نہ بھلا دے، تمہارے بچوں کی جوانیاں تمہاری اوقات نہ بھلا دیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے یہ چیزیں تمہیں غافل نہ کریں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی ایسا کرے گا وہ بہت بڑے خسارے میں ہوں گے، بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ آپ دنیا سے جائیں گے، کتنا بھی بینک بیلنس پیچھے چھوڑ جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، اسی طرح ہم نے چلے جانا ہے، ہاتھوں میں کچھ نہیں لے کر جانا، قبر میں کچھ نہیں رکھنا سوائے ان اخراجات کے، ان انفاق کے جو آپ نے زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس پر بخیل بن کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا حصہ ادا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کی ساری جمع پونجی کو حرام کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایسا بندہ جو اپنی رقم کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جس دن مر کر قبر میں جائے گا، یہی دولت یہی سرمایہ ایک اژدہے کی شکل میں، سام کی شکل میں آئے گا، اس کی چھاتی پر بیٹھ جائے گا، ماتھے پہ ڈسے گا، اور وہ سانپ بولتے ہوئے کہے گا انا کنزک انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ بینک بیلنس ہوں، میں تیری وہ دولت ہوں جس کو تو جمع کیا کرتا تھا، جس سے تو پیار کیا کرتا تھا۔ ارے دنیا میں دولت جمع کرنا اللہ رب العالمین کو ناپسند نہیں ہے، صرف جمع کرنا اور خرچ نہ کرنا اللہ رب العالمین کو یہ ناپسند ہے۔ آپ رب العالمین سے مانگیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائیاں اور بھلائیاں ہمارا مقدر بنا۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجیے، فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اے مسلمانوں اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، اس لیے کہ موت کے بعد خرچ کا کوئی فائدہ نہیں، موت سے پہلے خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، خرچ بھی اپنی دولت نہ کرو، مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ خرچ کرو، دولت ہماری خرچ کرو، جنت تم پالو، دولت ہماری خرچ کر کے حج کرو، بخشش تم سمیٹو، پیسہ ہمارا خرچ کرو، اجر تم پاؤ۔ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب،
جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا، موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے یہ دیکھ کر یقین ہو جائے گا ظن انہ الفراق، آج جدائی کا دن آ گیا، آج بچھڑنے کا دن آ گیا، جن اولاد کے لیے میں نے جو کچھ جمع کیا تھا آج مجھے وہ اولاد بھی چھوڑنی پڑے گی، آج بیوی بھی چھوڑنی پڑے گی، آج بیٹیاں بھی چھوڑنی پڑیں گی، آج یہ محل جو میں نے بڑی چاہت کے ساتھ بنایا، نہ حلال دیکھا نہ حرام، بڑی چاہت کے ساتھ میں نے بنایا، آج وہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ارے بادشاہ ہو تو بھی، فقیر ہو تو بھی 2 گز زمین سے زیادہ کوئی بھی نہیں لیتا، اتنی ہی زمین لیتا۔ فرمایا جب موت کا فرشتہ اس کے پاس ہم بھیجیں گے، اس وقت وہ کہے گا فَيَقُولُ، اس وقت وہ کہے گا الہ العالمین اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ موت تو اچانک آ گئی، میں تو صدقہ کرنے والا تھا، میں تو مسجد بنوانے والا تھا، میں تو یتیم کو کپڑے دینے والا تھا، میں نے سوچا تھا کل چھٹی ہے کل جاؤں گا، ایسا کروں گا، موت آج آ گئی۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے رب اگر ہو سکے تھوڑی سی مہلت دے دو، موت کے فرشتے کو آج کی بجائے کل بھیج دینا، لأصدق، میں صدقہ کر سکوں، لأکونن من الصالحین، صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں سے بن جاؤں، اتنی تو مہلت دو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب وہ مدت وہ وقت آ جاتا ہے، ایک لمحہ ایک پل ہم نہ آگے جانے دیتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے جانے دیتے ہیں، اسی وقت موت آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جو گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور اس نے ابھی دایاں قدم اندر رکھا، دہلیز اندر ایک قدم رکھا، ایک باہر ہے، اور اگر یہی وقت موت کا ہے تو باہر والا قدم اندر بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، دہلیز پہ گر جاتا ہے۔ میرے بھائی انسان اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری مضبوطی کیا ہے؟ ہمارے پاس طاقت کیا ہے؟ قوت کیا ہے؟ ایک سانس ہی تو ہے، بس اسی سانس کے ایک ہی سانس کا فاصلہ ہے، چلتی رہے تو یہ جہاں، گر رک گئی تو وہ جہاں، بس اس سانس کے بعد کچھ بھی۔ اور پھر ہم نے جو کچھ کیا آگے اس کی فصل ہم نے کاٹنی ہے آخرت میں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا بیج بونے کی جگہ ہے، آخرت فصل کاٹنے کی۔ بیج یہاں لگائیں گے پھل وہاں پائیں گے۔ اب یہ اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا، آپ وہاں کیا کاٹنا چاہتے ہیں؟ جو وہاں کاٹنا چاہتے ہو اسی کا بیج تمہیں یہاں ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں شیطان کو راضی کرتے رہیں اور قیامت والے دن رب آپ کو راضی کرے، ایسا تو ممکن نہیں۔ اس لیے کہ جب آخرت کا مالک بھی وہی رب ہے، دنیا کا مالک بھی وہی رب ہے، تو اسی کو راضی کر کے جب ہم جائیں گے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو راضی کرے، آپ کو خوش کرے۔ میرے بھائی اگر سونا 7.5 تولے ہے آپ کے پاس، 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر تقریباً 2.25 ماہ سے آپ کے اوپر زکات ہے، اس کا 40واں حصہ اس کے ماہ سے بنا لیجیے اور 40 پہ تقسیم کر لیجیے، 7.5 تولے سے شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کچھ چاندی ہو، کچھ سونا ہو، کچھ کیش ہو، اس کو ملا، شریعت نے یہ پابندی نہیں کی۔
سونے کا نصاب الگ رکھا، چاندی کا الگ رکھا، پیسے کا الگ رکھا۔ اگر پیسہ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر ہے، وہ جو تقریباً 1,60,70,000 بنتا ہے، وہ آپ جس دن آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہو آپ سنار سے ریٹ معلوم کر لیں، یا مفتی گوگل سے ریٹ پوچھ لیں، وہ بھی بتا دے گا کہ کراچی میں کیا ریٹ ہے، تو اس کے مطابق آپ حساب لگا لیجیے۔ اگر پیسے سے نکالتے ہیں اور سونے سے نکالتے ہیں تو 40 تولے پر 1 تولہ، سونا اگر 40 تولے ہے 1 تولہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب چاہے وہ 1 تولہ نکال دے اور چاہے تو آپ اس کی قیمت ادا کر دیں، جس طرح اچھا ہو، جس طرح اچھا لگے۔ باقی عورتیں ظاہر بات ہے وہ سونا تو نکالنے نہیں دیں گی، سوال ہی پیدا نہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھو، اگر اس سونے کی مالک عورت ہے تو زکوٰۃ عورت پر فرض ہے، مرد پر فرض نہیں۔ اگر اس کی مالک عورت ہے، اگر مالک شوہر ہے تو شوہر پر فرض ہے، جو اس کا مالک ہے زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو شادی کے بعد جب شوہر کے پاس آ گئے تو ہم تو ساری ذمہ داری شوہر کی ہے، ہم کوئی کماتی تھوڑی، ہمارے پاس کوئی انکم کے ذرائع تھوڑی، تو شوہر ہی دے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر شوہر کی وہ حیثیت نہیں ہے، اماں ابا نے زیور اچھا دے دیا، شوہر دے گا، تو شوہر کی وہ حیثیت نہیں ہے اور اس نے نہیں دی تو گناہ گار عورت ہے، مرد نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، عورت ہی اس لیے کہ وہ فرض ہی اسی پر ہے۔ اب وہ بولے گی میں کماتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، شریعت نے کب کہا کہ تو کما اور زکوٰۃ دے؟ شریعت تو کہتی ہے سونے کی زکوٰۃ سونے سے دے، سونا تو ہے تیرے پاس۔ 40 تولے پر 1 تولہ، 20 تولے پر آدھا تولہ، 10 تولے پر پاؤ تولہ۔ تو یہ اس حساب سے آپ حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح اگر کرنسی ہے تو اس کا حساب لگائیں۔ آپ نے کسی کو پیسہ ادھار دے رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی آپ پر ہے، اور اگر کسی نے آپ کو ادھار دے رکھا ہے تو اس کی زکوٰۃ اس پر ہے جس نے ادھار دے رکھا ہے، جو مالک ہے زکوٰۃ اس پر ہے۔ آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، اگر انویسٹ کے لیے خریدا ہے، ہر سال اس کی جو بھی ویلیو بنے ہر سال اس کی ویلیو پر زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے۔ اور اگر آپ نے کوئی دکان خرید رکھی ہے اور اس میں کاروبار ہو رہا ہے، آپ خود کاروبار کر رہے ہیں، تو اس دکان کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے دکان کرائے پر چڑھا رکھی ہے تو جو کرایہ آتا ہے سال میں، جتنا کرایہ سال کا آتا ہے، اگر تو آپ کی گزر بسر آپ کا کچن ہی اسی کرائے سے چلتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر بچ جاتا ہے سارا یا کچھ جو بچتا رہتا ہے، وہ بچا ہوا اگر نصاب کو پہنچتا ہے یا باقی رقم کے ساتھ مل کر نصاب بن جاتا ہے، تو آپ پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ لگے گی۔ جو کھیتی باڑی والی زمین ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، اس کا عشر ہے، اس کا عشر ہے 10واں حصہ۔ اور جو بھی فصل آئے کم از کم مقدار اس کی 20 من ہے۔ اگر 20 من کی فصل اترتی ہے، اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور 10واں حصہ بنے گا 20 من پر 2 من۔ اور اگر بارانی یعنی زمین نہیں ہے اور آپ کو پانی خرید کے لگانا پڑتا ہے اور باقی چیزیں بھی محنت کر کے کرنی پڑتی ہیں، تو پھر اس کا نصف عشر ہے، یعنی 20 من پر 1 من، اس کا آدھا نصف عشر جو ہے وہ آپ ادا کریں۔ تو شریعت نے اتنی رعایتیں رکھی ہیں تاکہ آپ کا جو باقی ماندہ مال ہے وہ آپ پر حلال ہو جائے۔ آپ اپنے مال کو حرام ہونے سے بچائیے اور حلال کھائیے، بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا ڈالیے۔ پھر بھی کچھ مسائل ایسے ہوں جو میں نے ابھی بیان نہ کیے ہوں اور آپ کو ضرورت ہو اس کی، تو آپ جمعہ کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو عورت حاملہ ہے وہ روزہ نہ رکھے، اپنی جگہ فدیہ دے، 1 مسکین کا کھانا، 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کا کھانا، چاہے روز 1 مسکین کو کھانا کھلا دے تو بھی چلے گا،
چاہے 30 مسکینوں کو اکٹھے بلا لے اور ایک ہی دیگ پکا کے سب کو اکٹھا کھلا دیں پیٹ بھر کے تو بھی چلے گا، جس طرح آسانی ہے۔ اب آگے موسم صدقۃ الفطر کا آ رہا ہے۔ یہ جو اخباروں میں اکثر آتا ہے، یہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ اس سال صدقۃ الفطر اتنا ہے۔ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس سال کا کیا ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر ہر سال وہی رہتا ہے، اس سال کچھ نہیں ہوتا، اس کی ایک مقدار ہے جو 1400 سال پہلے تھی، وہ ہے ایک بندے کی طرف سے 2.5 کلو، 2.5 کلو ایک بندے کی طرف سے، چاہے بچہ ہے، بچی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، نابالغ ہے، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں اگر عید سے پہلے کوئی پنجاب سے مہمان بھی آ کے ٹھہرتا ہے، اس کا صدقۃ الفطر بھی آپ ادا کریں 2.5 کلو ہر بندے کی طرف سے، اور ہر غریب امیر کے اوپر فرض ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمیشہ ہر بندے کو لینے کی عادت نہ پڑی رہے، دینے کی بھی عادت پڑے۔ یہ آپ ضروری، کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے عید والے دن عید کے میدان میں جا کر کے ادا کرتے ہیں، یہ 100% غلط اور خلاف سنت ہے۔ صدقۃ الفطر کے لیے اللہ کے رسول کے الفاظ یہ ہیں، جس کو یاد نہ بھی رہا ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے ادا کرے، ورنہ آخری ہفتے میں ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ کے جو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ الفطر ان کے پاس رکھوائی تھی۔ زکوٰۃ الفطر کا مطلب صدقۃ الفطر، ان کے پاس امانت رکھوائی، 3 دن تک تو شیطان آتا رہا، اس میں سے چوری کرتا تھا اور پکڑا جاتا تھا، پھر جو آیت الکرسی سکھلائی تو اس کی جان چھوٹی۔ تو گویا عید سے 3-4 دن پہلے تو شیطان چوری کرتا تھا، گویا اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ جو عید کے میدان میں جا کر دینا، یہ صدقۃ الفطر نہیں ہے گھر سے نکلنے سے پہلے، بلکہ 3-4 دن پہلے آخری ہفتے میں ادا کر، تاکہ جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری تو ہو۔ آپ عید والے دن اس کو پیسے پکڑا رہے ہیں یا کسی کی رسید کٹوا رہے ہیں کسی کو، وہ کب کسی کو دے گا، کب آپ کا ادا ہوگا اور کب معاملہ پہنچے گا۔ اور عید والے دن سوائے مٹھائی کی دکانوں کے کچھ بھی کھلا ہوا نہیں، تو غریب صدقۃ الفطر کو کہاں خرچ کریں؟ آپ پہلے دیں تاکہ وہ ادا ہو سکے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی ضروری نہیں کہ آپ رمضان میں دیں، جب آپ کا سال کاروباری پورا ہو اس سال میں آپ زکوٰۃ کو ادا کریں، جب بھی پورا ہو۔ اور اگر آپ نے رمضان کو مقرر کر رکھا ہے تو اچھی بات ہے، رمضان میں اللہ رب العالمین اجر بڑھا دیتا ہے، ثواب بڑھا دیتا ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس طرح سارا معاملہ آپ کا انشاءاللہ اچھا کرتا ہے۔ اسی طرح عورت دودھ پلانے والی ہے، وہ اگر روزہ چھوڑنا چاہتی ہے، یعنی دودھ سوکھنے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے، اور ظاہر بات ہے دودھ بھی 2 سال پلائے گی، وہ بھی فدیہ ادا کرے، فدیہ ادا کرے، 1 مسکین کا کھانا 1 روزے کے بدلے، وہ بھی اسی طرح ادا کرے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، مریض آدمی ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا، لاغر ہے، جیسے مستقل کوئی گردوں کا مرض ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں جی تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کو پانی پیتے رہنا ہے ورنہ گردے خشک ہو جائیں گے اور یہ فیل ہو جائیں گے، تو ظاہر بات ہے مجبور ہے، وہ بھی اسی طرح فدیہ ادا کرے، 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کا کھانا۔ اور قرآن نے یہ بھی بیان نہیں کیا کہ لوگ کہتے ہیں جی 2 ٹائم اس کو روزہ رکھواؤ، روزہ رکھوانے کا کہیں حکم نہیں کہ آپ اپنے بدلے کسی کو روزہ رکھوائیں۔ اگر وہ آپ کے طرف سے روزہ رکھ رہا ہے تو وہ اپنا روزہ کب رکھے گا؟ اگر وہ روزہ آپ کی طرف سے رکھ رہا ہے تو اپنا روزہ کب رکھے گا؟ روزہ اس پر بھی تو فرض ہے نا، غریب ہے تو کیا ہو، روزہ تو فرض ہے۔ تو آپ 1 مسکین کا کھانا 1 روزے کے بدلے آپ اسے دیں اور آپ کی طرف سے انشاءاللہ وہ ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض آنکھ میں کوئی تکلیف ہے، کوئی آپ کو ڈراپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول جمعے والے دن روزے کی حالت میں بھی دن کو سرما لگاتے تھے، اور سرما بھی آنکھ کی ایک دوا ہے، وہ لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ
नाक में अगर कतरे डाले जाएं तो वो डायरेक्ट हल्क तक पहुंच जाते हैं, नाक में न डाले जाएं। हाँ, नाक में अगर लगाने की कोई चीज़ है, मरहम टाइप की कोई चीज़ है, मसलन अंदर कोई दाना निकला हुआ है और उंगली पे कोई मरहम लगा के उसने लगा दिया, उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर कतरे वाली कोई चीज़ है जो अंदर बहती हुई अंदर हल्क तक चली जाएगी, वो फिर रोज़े की हालत में ना करे, वो या सुबह कर ले सहरी के वक्त या फिर इफ्तार के बाद कर ले। इसी तरह कोई बीमार है, कुछ मौलवी कहते हैं टीके लगवा ले, कोई हर्ज नहीं, इंजेक्शन लगवा ले, बोतल लगवा ले, ड्रिप लगवा ले, कोई हर्ज नहीं। अक्सर उलमा का ये फतवा है कि जी अगर मुंह से हल्क से कोई चीज़ अंदर जाएगी तो रोज़ा टूटेगा, बाकी किसी जगह से जाएगी तो वो रोज़ा नहीं टूटेगा। हालांकि ऐसा तो शरीयत में कहीं नहीं है। अगर ड्रिप लगवाता है, जाहिर बात है अगर कमज़ोरी की वजह से ड्रिप लगवाता है, उसमें 2 इंजेक्शन नहरो बयान के भी डलवा देता है, जाहिर बात है उसको तो रोज़े का पता भी नहीं चलेगा। जो पानी की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी ड्रिप लगने से, और जो कमज़ोरी आई थी नहरो बयान से वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये रोज़े का फिर मकसद तो ना हो। रोज़े का जो मकसद और असल रूह है वो यही तो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अंदर जो तकवा पैदा करना चाहता है, और वो भूख और प्यास बर्दाश्त किए बगैर वो मुमकिन नहीं, वो चीज़ आपके अंदर पैदा हो, और अल्लाह का यही मकसद है। तो हाँ, अगर आप बीमार हैं या मुसाफिर हैं, सफ़र पे चले गए हैं, तो आपको ये इख्तियार है, आप रोज़ा छोड़ दें, दिन गिनते जाएं, और जब आपका सफ़र पूरा हो जाए या बीमारी ख़त्म हो जाए उसके बाद आप वो दिन गिन के रख लें जितने दिन के आपने छोड़े हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।